السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدھو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تم کیا سمجھتی ہو ردا افتخار، میں تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے مرغوب ہو جاؤں گا؟ میں نے تمہیں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل نہ دینا تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، مگر تم نے پھر میرے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ آخر تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ اس خیالات میں مت رہنا کہ تم کسی طرح سے مجھ تک پہنچ سکو گی، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اور وہ اس کے پاس آ کر رکا اور اس کے بازو کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اگر اب تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو یقین جانو کہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بہت ہے تمہارے لیے کہ تم میرے گھر میں نظر آ رہی ہو، آئندہ محتاط رہنا، اوکے؟ اس کے بازو کو اپنے شکنجے جیسے کہ اسے آزاد کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سہم کر وہ زمین پر بیٹھتی چلے گی۔ دل و دماغ اس وقت شدید زلزلوں کی زد میں تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج پھر وہ اس کی ذات کے پڑخچے اڑا کر خود سکون سے چلا گیا اور وہ اپنی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ یہ کوئی آج کی بات تو نہ تھی، یہ تو اس دن سے ہوتا چلا آ رہا تھا جس دن سے وہ اس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی، اور بظاہر اس کے شوہر شجاعت رضا نے شروع دن سے ہی اس کو اپنی حد میں رہنے یا دوسرے لفظوں میں اپنی اوقات میں رہنے کی تنبیہ کر دی تھی، مگر جب بھی اس نے اس حد کو پھلانگنے کی کوشش کی، جواب میں شجاعت رضا کی زبردست طنزیہ گفتگو اور ڈانٹ پھٹکار سننے کو ملی۔ آج بھی ردا نے شجاعت کی بک شیلف کی صفائی کرنے کا ارادہ کیا اور کتابیں نکال کر رکھ رہی تھی کہ شجاعت کی تیز آواز پر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ یہ بہت ہے تمہارے لیے کہ تم میرے گھر میں نظر آ رہی ہو، آئندہ محتاط رہنا، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے شجاعت کی آنکھوں سے چنگاریاں لپک رہی تھی جو ردا کی ذات کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک وہ دیوار کے سہارے بیٹھی اپنے آپ کو سنبھالتی رہی۔ تھوڑی دیر میں گھر کی ملازمہ رحمت بی بی نے آ کر بک شیلف کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ غالباً جاتے ہوئے شجاعت نے اسے صفائی کی ہدایت کر دی تھی۔ رحمت بی بی نے ایک نظر اپنی نازک سی مالکن پر ڈالی اور اپنے کام میں لگ گئی، اور وہ اس کی حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس کی حیثیت نوکر سے بھی کمتر ہے اور اس سے زیادہ شجاعت کو نوکروں پر اعتبار تھا۔ یہ سوچ کر پلکیں خود بخود نم ہوگی، اپنے آنسو ملازمہ سے چھپانے کی غرض سے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ لون میں ٹہلتے ہوئے مسلسل اس کا دماغ سلگ رہا تھا اور ذہن تھا کہ بھٹک بھٹک کر پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی بہترین دوست عائشہ کے بڑے بھائی شاہد نے اپنی پروموشن کے سلسلے میں گھر میں ایک پارٹی کا انتظام کیا تھا جس میں وہ بھی مدعو تھی۔ وقت مقررہ سے کافی دیر بعد وہ پہنچی تو عائشہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیلا لیا۔ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئی ایم سوری یار، ابو دیر سے آئے اور جیسے ہی وہ گھر آئے میں انہیں لے کر آ گئی۔ وہ سوری کرتے ہوئے عائشہ کی امی سے ملنے گئی۔ ان سے مل کر وہ شاہد بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ السلام علیکم شاہد بھائی، آپ کو اپنی پروموشن بہت مبارک ہو، دعا ہے کہ جلدی سے پھر پروموشن ہو تاکہ ہم دوبارہ اچھی سی پارٹی وصول کریں۔ آتے ہی مبارکباد دے کر اس نے بڑا سا گلدان ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ارے بھائی، وعلیکم السلام، تم نے تو آتے ہی نان سٹاپ ٹرین چھوڑ دی، ذرا دم تو لے لو، اور تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ شاہد نے اسے مسکرا کر دیکھا اور وقت اور وجہ دریافت کی۔ عائشہ، ردا، ان سے ملو، یہ میرے بہت اچھے دوست شجاعت رضا ہیں، اور شجاعت یہ میری چھوٹی بہن عائشہ اور یہ ان کی دوست ردا ہے۔ عائشہ اور ردا نے اتنی دیر سے لا تعلق کھڑے شجاعت کو دیکھ کر ہیلو کہا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ان دونوں کی طرف سے اخلاق نبھایا گیا اور ادھر سے صرف ہیلو پر اکتفا کیا گیا۔ رسماً بھی خوشی کا اظہار کرنا گوارا نہ کیا گیا۔ عائشہ ردا کو لے کر چلی گئی۔ کھانا لگانے کے دوران ردا نے عائشہ سے شاہد بھائی کے اس مغرور دوست کے بارے میں پوچھا تھا۔ شاہد بھائی تو بہت ہنسمکھ اور بااخلاق ہے، یہ ان کے دوست شجاعت رضا مغرور اور قلب زدہ لگتے ہیں، کیسے دوست بن گئے دونوں؟ میں نے بھی آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، البتہ اکثر بھائی کے منہ سے نام سنا ہے، ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ بھائی بتا رہے تھے کہ کافی اونچا بندہ ہے، مگر لگتا تو قلب زدہ ہی ہے۔ عائشہ نے بھی دور کھڑے شجاعت پر نظر ڈال کر رواں تذکرہ کیا۔ یہ اونچے بندے کا کیا مطلب ہوا؟ ردا نے اسی انداز میں رک کر اسے دیکھا۔ یعنی بہت امیر ہے، مزید برآں ہر کسی سے دوستی بھی نہیں کرتی، ان کے حلقہ باب میں بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ عائشہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ کام بھی تیزی سے کر رہی تھی۔ ہوں، تو شاہد بھائی گڈ بک میں شامل ہیں، اب تو آئس کریم ڈیو ہو گئی ان پر، ردا نے کہا تو عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ زیادہ تر شاہد کے آفس کے لوگ تھے، جن میں لیڈی کولیگز بھی شامل تھیں، ایک دو تو اپنے شوہروں کے ساتھ بھی آئی ہوئی تھیں۔ کام وغیرہ نپٹا کر وہ دونوں بھی ان لوگوں سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کر اپنی باتوں میں ہو گئی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک ایک مردانہ آواز پر ان کی توجہ ان لوگوں کی جانب
مزول ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ عورت قابل اعتبار ساتھی ثابت ہو سکتی۔ میرے نزدیک دنیا میں اگر کوئی ہستی ناقابل اعتبار دھوکے باز و فریب بھی ہے تو وہ عورت ہے۔ آپ کتنی ہی اپنی نفی کر کے اس کی خوشی کا سامان کریں مگر وہ خوش نہیں ہوگی۔ آپ دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں مگر وہ اسی چیز کو مانگے کہ جس کی اہمیت نہ ہوگی۔ یہ عورت انتہائی ناقص العقل ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی آپ لوگوں نے جو بے غرض ہو کر کسی کے لیے کام کرے اور صلے میں کوئی سوال نہ کرے؟ میری نظر سے تو آج تک کوئی ایسی عورت نہیں گزری۔ انتہائی تحقیر انداز میں بولتا شجاعت رضا بے حد شفاق نظر آ رہا تھا۔ ردا نے اس کی بات کو بہت توجہ سے سنا مگر اس عورت پر بے وفائی کا الزام قطع نہ بھایا۔ آخر وہ خود بھی تو اسی قبیل سے تعلق رکھتی تھی۔ ردا نے ایک نظر ان خواتین پر ڈالی جو اس کے آس پاس موجود تھی اور اس کی بے مقصد تقریر سن رہی تھی۔ وہ اٹھ کر نہایت ہی سکون سے چلتی اس کے پاس آ ٹھہری۔ معاف کیجیے گا شجاعت صاحب، مجھے آپ کے نقطہ نظر سے سراسر اختلاف ہے۔ اس کی پرسکون اور پراعتماد آواز پر سب نے ہی چون کر اسے دیکھا مگر ردا کے انداز میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ وہ شجاعت کو دیکھ رہی تھی ٹھہرے انداز میں۔ پھر گویا ہوئی۔ عورت پر بے وفائی کا الزام لگاتے وقت آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی ماں بھی ایک عورت ہے اور ہر فرد کے لیے اپنی ماں نہایت ہی قابل احترام ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک عورت ناقل عقل ہی صحیح مگر جب رسم وفا ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی جان سے گزر جاتی ہے، اپنے شوہر کے نام پر زندگی گزار دیتی ہے، اپنے مرد کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے، اپنی ہر چیز مرد کے نام کر کے خود تہی دامن ہو کر بھی شادہ و فرحان رہتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مرد نے اپنے بیوی کے مرنے کے بعد اس کے نام پر زندگی گزاری ہو؟ نہیں نا۔ یہ صرف عورت کی وفا ہے اور حوصلہ ہوتا ہے کہ جس کے نام سے مسنوب ہوئی اس کے نام پر ہی مرے گی۔ خواتین کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا۔ دیگر خواتین کے چہروں پر اس کے لیے تعریفی تاثرات ابھرنے لگے۔ ستی ہو جانے کی رسم تو نہایت جاہلانہ ہے، اس کا تو ذکر نہ کریں۔ شجاعت نے انداز تکلم میں مطلق فرق نہ آیا۔ یقیناً جاہلانہ اور فرسودہ رسم ہے مگر ستی تو عورت ہی ہوتی ہے نا، مرد تو نہیں ہوتا۔ ردا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ کو برا لگا تو میں سوری نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا جمہوری حق ہے اور نہ ہی میرے نظریات اور خیالات بدل سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک اکڑ رہا تھا۔ آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال ضرور کریں مگر اس طرح کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور جہاں تک خیالات کی بات ہے تو وہ بھی بدل سکتے ہیں، بس ذرا وقت اور حوصلہ چاہیے سدھارنے کے لیے۔ اس کے سدھارنے کہنے پر شجاعت رضا کی رگیں تن کی جبڑے بھینچ کے وہ اسے پلک جھپکائے بغیر مسلسل دیکھتا رہا۔ آپ سدھار سکتی ہیں؟ بہت بھیجی ہوئی آواز میں طنز سے پوچھا کہ جسے اس کی انا پر بہت قاری ضرب لگی ہو۔ یقیناً ایسا کر سکتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی خدمات دے سکتی ہوں۔ وہ اب تھوڑا ریلیکس ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان الفاظ کی اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ارے بھئی تم لوگ بھی کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ ردا اور عائشہ اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ چلو جاؤ اب۔ شاہد نے حشاش آواز میں ماحول پر چھائی کشیدگی کو ختم کیا اور ان دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ردا کے ابو اسے لینے آ گئے۔ شاہد نے انہیں روکنا چاہا مگر وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی اور ردا سب کو خداحافظ کہتی ابو کے ساتھ باہر چلے گی۔ حیرت کا جھٹکا ردا کو اس وقت لگا جب 5 دن بعد عائشہ نے اسے بتایا کہ شجاعت بھائی نے تمہارے لیے پرپوزل دیا ہے اور امی ابو اور شاہد بھائی اور شجاعت بھائی خود آئے ہیں۔ شجاعت بھائی کے والدین حیات نہیں ہیں اور کوئی بھی قریبی عزیز رشتہ دار یہاں موجود نہیں، اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری امی ابو کے سر ڈالی ہے اور اس وقت وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، ہوش و آواز اس کے ساتھ چھوڑ گئے۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ اس دن عائشہ کے گھر جو تکرار ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہو۔ ردا نے فوراً ہی عائشہ کو اپنا خیال بتایا۔ نہیں، یہ تمہارا وہم ہے کیونکہ میرے سامنے ہی شجاعت بھائی نے ابو سے بات کی تھی۔ اس کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انتقاماً ایسا کر رہے ہیں، اور پھر بھائی اس رشتے کے بہت حامی ہیں، وہ کافی عرصے سے ان کو جانتے ہیں، کبھی کوئی غلط بات نہیں دیکھی، بس ذرا عورتوں کی بے وفائی کے خلاف ہیں، ورنہ تو خاصے ٹھیک ٹھاک ہیں، وجیہہ انسان ہیں۔ اور پھر ردا کوئی اتنی سی بات کے پیچھے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگاتا۔ تم کوئی وہم دل میں مت لاؤ، عائشہ نے نہایت ہی رسانسی سے سمجھایا۔ ابھی اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ردا کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ ردا بیٹے کچن میں جا کر کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کر لو، عائشہ تم ذرا ردا کی مدد کر دینا۔
امی کہہ کر چلی گئی تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی گئیں۔ چائے اور دیگر لازمات ٹرالی میں رکھ کر عائشہ ڈرائنگ روم میں دے کر واپس ردا کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر شجاعت رضا کے بارے میں اظہار خیال کرنے لگے۔ عائشہ کو حیرت تھی کہ یا تو وہ عورتوں کے اتنا خلاف تھا اور اب یہ حال ہے کہ شادی کی جلدی کی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہاری من موہنی صورت کا اور تمہاری پر اثر تقریر کا جادو چل گیا ہے، عائشہ اسے دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی۔ ردا کے والدہ نے ایک ہفتے کے بعد شجاعت رضا کو اس بات میں جواب دے دیا۔ آنے والے تمام رشتوں میں انہیں شجاعت رضا کا رشتہ سب سے اچھا اور بہتر معلوم ہوا، سو انہوں نے مناسب تحقیق کے بعد ہاں کر دی۔ ردا کو اپنی تعلیم مکمل کیے 1 سال ہو رہا تھا۔ امی کا خیال تھا کہ اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے انہیں شجاعت رضا بہت پسند آیا تھا، اس لیے وہ پوری طرح سے اس رشتے کے حق میں تھی اور شجاعت کے بے حد اصرار پر شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد مقرر کر دی گئی تھی۔ ردا کے والدین فی الحال منگنی کر کے شجاعت کے اسٹینڈرڈ کے مطابق تیاری کرنا چاہ رہے تھے، مگر شجاعت کے اصرار اور شاہد کے والدین کے منانے پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ وقت بہت محدود اور کام بہت زیادہ تھا۔ شجاعت نے اپنی تمام تر ذمہ داری شاہد کی امی پر ڈال دی تھی۔ بیچاری عائشہ کبھی امی کے ساتھ جاتی، کبھی ردا سے اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی۔ شروع میں ردا کے دل میں شجاعت کے لیے بے نام سا خوف تھا، مگر عائشہ کے اطمینان دلانے پر وہ مطمئن ہو گئی۔ عائشہ وہ تمام باتیں جو شجاعت اس کے ابو سے فون پر کرتا تھا وہ لفظ با لفظ بتا دیا کرتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں شجاعت بھائی؟ صرف اور صرف شادی کا جوڑا ہی اتنا مہنگا ہے، ولیمے کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں ارینج کروا رہے ہیں۔ ردا ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر دل ہی دل میں خوش ضرور ہوتی۔ امی اسے جہیز کی لسٹ دکھا رہی تھی، اس سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ امی کیوں اتنا سامان دے رہی ہیں؟ وہاں پر پہلے سے سب موجود ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ردا ان سے الجھ پڑی۔ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ضرورت کی ہر چیز دوں۔ امی کی اپنی منطق تھی، امی ضروری نہیں ہے کہ ایک بیٹی ہو تو آپ خوب ہی روپیہ خرچ کریں اور معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنیں، اس طرح دوسرے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے۔ وہ باز نہ آئی۔ اچھا اب چپ کر کے چلو۔ وہ اسے خاموش کر کے پھر ایک دکان میں داخل ہو گئی۔ 2 ماہ کا عرصہ بہت بے حد اسرار سے گزر گیا اور شادی کا دن آن پہنچا۔ دلہن بن کر ردا پر بہت روپ آیا تھا، جس نے دیکھا بے حد تعریف کی۔ عائشہ تو دیکھتے ہی بے اختیار پیار کر بیٹھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ میرا یہ حال ہے تو شجاعت بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ویسے وہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، برابر کا مقابلہ ہے۔ عائشہ کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیا کے رنگ بھی نکھر گئے۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے امی ابو سے لپٹ کر ہچکیوں سے رو دی۔ عائشہ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ قرآن اور دعاؤں کے سائے تلے وہ رخصت ہو کر رضا ہاؤس پہنچ گئی۔ عائشہ اور شاہد بھائی اپنے والدین کے ساتھ رضا ہاؤس ساتھ ہی آئے تھے۔ عائشہ نے اسے ٹھیک طرح سے بیڈ پر بٹھا کر غرارہ سیٹ کیا، اس کا چہرہ دوبارہ سے درست کر کے اسے ریلیکس رہنے کی تلقین کی۔ اوکے، اللہ حافظ مسٹر شجاعت رضا، اب بس آتے ہی ہوں گے، بیسٹ آف لک۔ عائشہ جانے کو مڑی۔ کیا مطلب؟ تم ابھی چلی جاؤ گی؟ رکو گی نہیں؟ وہ حیرانی سے سر اٹھائی سے دیکھ رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، ہم سب چلے جائیں گے اور گھر میں صرف تم دونوں ہوگے اور نوکر ہوں گے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ پلیز آشی، تم رک جاؤ، انتہائی التجائی لہجے میں وہ اسے روک رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ اچھا صبح ملیں گے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی، مبادا وہ پھر نہ روک لے۔ ردا تھوڑی دیر تو اسی حالت میں کسی غیر مری نکتے کو گھورتی رہی، پھر سے جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ انتہائی قیمتی اور پر عیش سامان سے کمرہ سجا ہوا تھا۔ ردا ایک ایک چیز کو دیکھ کر دل ہی دل میں شجاعت کے ذوق کو سراہ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور سر جھکا لیا۔ دروازہ بند ہونے کے آواز پر اس کے دل کی دھڑکن یکدم بڑھ گئی، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر شجاعت بیڈ کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ آپ کی رہنمائی ہے، مگر معاف کیجیے گا، مجھے آپ کا گھونگھٹ اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ رہنمائی بھی صرف رسم پوری کرنے کے لیے دی ہے۔ شاہد کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ خریدنا پڑا۔ کوئی پیکٹ اس کے قریب پھینکتے ہوئے شجاعت نے نہایت اسپاٹ اور بے تاثر آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے ردا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ شجاعت ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ تو آپ مجھے سدھارنے آئی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ردا افتخار کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آپ اپنی خدمات میرے لیے دے سکتی ہیں۔ اب آپ کی خدمات میں نے حاصل کر لی ہیں، اب بتائیں سدھار سکتی ہیں مجھے؟ سکون سے بات کرتے کرتے آواز اور لہجہ ایک دم ہی زہر خند ہو گیا۔ ردا نے سہم کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر اس وقت شدید بھرمی کے آثار تھے۔ وہ زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہ سکی، چہرہ جھکا لیا۔
सुधार सकेंगी आप मुझे? वो करीब आकर रुका, इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊंचा किया। रिदा ने सहमी सहमी नजर इस पर डाली। बहुत बोलना आता है लोगों के सामने, अब क्यों जबान बंद होगी? जो आप क्यों नहीं देती? एकदम वो तैश के आलम में धाड़ा। जिस वहम ने रिदा को अव्वल दिन से परेशान किया था, आज वो हकीकत बनकर सामने खड़ा था। इसका जहन माफ होने लगा। इसे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सलब होती महसूस हुई। बोले, हाँ हाँ फरमाइए, अब क्या दलाइल हैं आपके पास? इसके फाट फिर धारने पर रिदा जैसे गहरी नींद से चूक गई। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? इसके धारने पर न जाने कैसे रिदा के लबों से अदा हो गया, वरना कहा कहना तो वो कुछ और ही चाह रही थी। हाँ, चैलेंज ही समझ लो, बल्कि मेरा तुम्हें चैलेंज है, मुझे जीत कर दिखाओ तो मैं जानूं कि औरत वाकई कोई बावफा हंसी होती है। इंतहाई नहुस से कहते हुए इसने रिदा को देखा तो वो जो थोड़ी देर पहले सहमी हुई चिड़िया की तरह दबी हुई थी, किसी नादीदा कुव्वत ने इसे अपने कदमों पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वो अपने गरारे और भारी काम वाले दुपट्टे से उलझती बेड से उतरकर खड़ी होगी। इसे लगा कि वो एकदम बहादुर हो गई हो। ठीक है शुजात रज़ा साहब, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे आपको जीत कर दिखाऊंगी। ठोस लहजे में जवाब देते हुए बड़े आसानी और बहादुरी से इसने शुजात रज़ा का चैलेंज कबूल कर लिया। चंद सानिया शुजात इसे दिखता रहा। इसके चेहरे का जाविया अब भी बिगड़ा हुआ था। ठीक है, मैं भी देखूंगा कि आप कहाँ तक से चैलेंज को पूरा कर सकेंगी, वो कहता हुआ बाथरूम में घुस गया। वो बेड पर खामोशी से बैठकर कुछ सोचने लगी। फिर इसने उठकर एक सादा सा सूट निकाला और इसके बाथरूम से निकलने का इंतजार करने की बजाय जेवरात उतारने लगी। इसके बाथरूम से बाहर आने पर वो कपड़े उठाकर अंदर चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई और बाल सुखाने लगी। मैं सोते वक्त शोर कतई पसंद नहीं करता हूँ। शुजात ने जरा सा सर को ऊंचा करके नहायत चिढ़कर कहा। जी, तो मैं कौन सा धमाल डाल रही हूँ? जितना जलाकर इसने कहा था इतना ही तप कर इसने जवाब दिया। बेहतर होगा कि आप मौसीकी के इस प्रोग्राम को बंद करें। वो झंझलाहट में उठकर बैठ गया। कौन सा मौसीकी का प्रोग्राम शुरू कर रखा है मैंने? आवाज़ के साथ साथ चेहरे पर भी शदीद हैरत के आसार नुमायां हो गए। इस मौसीकी को? शुजा ने इसके कांच और सोने की चूड़ियों भरे हाथों की तरफ इशारा किया। ला हौल वला कुव्वता। वो एकदम झटके से दोबारा आईने की तरफ मुड़ गई और बेदर्दी से सारी चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दी। इस काम से फारिग होकर सोने के लिए बेड के करीब आई तो फिर शुजात ने सर उठाकर इसे देखा। माफ़ कीजिएगा, मैं तन्हा सोने का आदी हूँ और अब भी अकेला सोना चाहूँगा। आप कहीं और सो जाएं। वो इंतहाई रखाई और बदतमीजी से कहते हुए मजीद फैल कर लेट गया। वो जो बैठने का इरादा कर रही थी अपनी इसे तजलील और इसकी हरकत पर खोल उठी। मैं भी मरी नहीं जा रही इस बेड पर सोने के लिए। तकिया चादर उठाकर वो सोफे पर इस रोज जोर से बैठी कि एक लम्हे को खुद भी चकरा गई और साथ ही खोलते दिमाग के साथ सोने की कोशिश करने लगी। सुबह काफ़ी देर से इसकी आंख खुली। अजनबी माहौल की वजह से हड़बड़ा कर उठ बैठी शुजात कमरे में मौजूद नहीं था। थोड़ी देर सुस्ती काहली से बैठी रात के वाक़े पर गौर करती रही। रात देर तक जागने से इसका सर भारी हो रहा था। मज़ीद सोने को दिल चाह रहा था। यूं ही बैठी यही सोचती रही कि क्या करे। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोला। शुजात अपने महसूस अंदाज में बड़ा निखरा निखरा अंदर दाखिल हुआ। अगर आप उठ गई हैं तो फ्रेश होकर तैयार हो जाएं, शाहिद के घर वाले किसी वक्त भी पहुंचने वाले हैं। बिना किसी तमीद के अपने अखड़े लहजे में इसने आते ही ऑर्डर दिया। मुंह तो फुला लिया, मौसम को नजर नहीं आ रहा कि मैं उठ गई हूँ। रिदा ने जलाकर दिल ही दिल में सोचा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा, आपके कपड़े रहमत बीबी ला रही हैं, कहकर तेजी से बाहर निकल गया। इसने उठकर तकिया चादर अपनी जगह पर रखा और ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी चूड़ियों को दोबारा पहनने लगी। अब एक फर्द की खातिर अपने शौक को तो ख़त्म नहीं कर सकती थी और फिर वो अपने वालिदैन और दीगर लोगों को अपने और शुजात के तनाज़े के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वो ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो बहुत खुश है। अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक से ख्यालात मुंतशिर हो गए। रहमत बीबी इसका सूट लिए अंदर दाखिल हुई। इस्लाम बेगम साहबा, ये आपका सूट तैयार है। गहरी फिरोजी रंग पर गले और आस्तीनों पर बहुत नफीस काम बना हुआ था। उसे मुस्कुरा कर सर के इशारे से सलाम का जवाब देकर सूट ले लिया। फिर किसी ख्याल के तहत पूछ लिया, तुमसे किसने कहा था ये सूट लेकर आओ? मेरे पास काफ़ी जोड़े हैं, मैं इन्हीं में से कोई निकाल लेती। मुझे तो साहब जी ने कहा था कि ये जोड़ा इस्त्री करके आपको दे दूं। से नज़रें झुकाकर जवाब दिया, अच्छा तो तुम्हारे साहब जी ने तैयार करवाया है खुद ही? ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर साहब अभी कह रहे थे कि आप घर जाएंगी इसलिए ये सूट आपको दे दो। रहमत बीवी ने अब कमरे की चीज़ें समेटना शुरू कर दी। ओहो, बड़ा ख्याल है मेरे तैयार होने का। दिल में सोच कर शानक चाहती वो बाथरूम में घुस गई। जिस वक्त निकली तो आशा को मौजूद पाया। आशा लम्हे की ताखीर के बगैर से लिपट गई और सुना, कैसी हो? छोड़ूंगी तो छोड़ोगी तो ही बता सकूंगी। वो हंसते हुए आशा से अलग होगी। रुनुमाई में क्या मिला?
عائشہ نے پھر پوچھا، ابھی پہلے سوال کا جواب دیا نہیں اور تم نے دوسرا سوال بھی کر دیا، ایک ایک کر کے پوچھو۔ پہلے سوال کے جواب میں تمہارے سامنے ہی ہوں اور رونمائی میں کیا ملا؟ تو وہ اٹھ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر سے وہ پیکٹ اٹھا لائی جو رات شجاعت نے پھینکا تھا۔ اسے کھولا تو اندر سے خوبصورت سا جڑواں سیٹ نکلا۔ یہ سیٹ ملا ہے؟ اس نے عائشہ کے آگے کر دیا۔ واو، زبردست ہے بھائی، عائشہ کو بے حد پسند آیا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ عائشہ نے سرسری پوچھ لیا۔ مجھے تو ان کا چیلنج زیادہ پسند آیا، دل میں سوچ کر مسکرائی۔ ظاہر ہے وہ یہی کہہ سکی۔ رحمت بی بی دستک دے کر اندر آ گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تیار ہیں تو آ کر ناشتہ کر لیں۔ چلو ہم آ رہے ہیں۔ ردا نے جلدی جلدی ہلکا سا میک اپ کیا اور عائشہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ عائشہ کی امی نے اسے گلے لگا کر دعائیں دی۔ انکل کمال اور شاہد بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت زبردست لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ شاہد بھائی کی تعریف پر اس نے نظر اٹھا کر شجاعت کو دیکھا مگر وہ دوسری طرف متوجہ تھا۔ کمال انکل اور آنٹی نے بھی اس کی بہت تعریف کی مگر وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوا۔ ایک نگاہ غلط ڈالنا گوارا نہ کیا۔ ردا کا دل بجھ گیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک نظر بھی نہ ڈالے گا مگر پھر بھی منتظر تھی۔ ظالم ہے شخص، ردا نے دل ہی دل میں اسے خطاب دے ڈالا۔ عائشہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسے لینے آئی تھی۔ ردا کو لانے کی ذمہ داری مسز افتخار نے مسٹر کمال اور عائشہ کے ذمے کر دی تھی۔ چلتے وقت عائشہ کی امی نے شجاعت سے اجازت مانگی۔ چلیں بیٹا، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ردا نے دیکھا کہ رات کے شجاعت سے قطع مختلف روپ میں کھڑا وہ اخلاق نبھا رہا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ ہلکے فروزی رنگ کے شرارے میں وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، جس کا اظہار شجاعت کے دوستوں کی تمام بیویوں نے برملا کیا تھا۔ شجاعت بہت خوبصورت ہے، تمہاری بیوی کہاں سے ملے گی اتنی پیاری سی لڑکی؟ اور وہ مسکرا کے اس کی تعریفیں خود سمیٹتا رہا۔ رات گئی، یہ تقریب اختتام کو پہنچی۔ ردا تو عائشہ اور آنٹی کے ساتھ جلدی گھر آگئی جبکہ شجاعت اور شاہد بھائی کا کافی دیر بعد آئے۔ ردا نے گھر پہنچتے ہی اس بھاری جوڑے سے اپنی جان چھڑائی۔ عائشہ نے لاکھ سر پٹکا کہ ابھی مت چینج کرو۔ شجاعت بھائی کے ساتھ گھر پر کچھ تصویریں بنوا لو، مگر وہ تو سخت بیزار ہو رہی تھی۔ جس وقت شاہد اور شجاعت آئے وہ لوگ آرام سے بیٹھی چائے پی رہے تھے۔ شاہد کے آتے ہی مسز کمال جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں کو چھوڑنے وہ دونوں بھی باہر تک آئے۔ اختتامیہ اور رسمی گفتگو سے فارغ ہو کر وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنا تکیہ چادر لے کر صوفے پر آ گئی۔ جب تک وہ خود سوری نہیں کرے گا وہ بھی بیڈ پر نہیں سوئے گی، یہ اس نے اول شب میں ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ امی کے گھر دعوت پر جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ شجاعت، آپ کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ وہ پاس ہی آ کھڑی ہوئی۔ وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ نظر اٹھا کر اسے اجنبی سے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا ردا افتخار کہ میرے لیے کپڑوں کا انتخاب کرے؟ وہ کہہ کر پھر اخبار میں گم ہو گیا۔ اس کے الفاظ کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ گرے پینٹ پر لائنوں والی شرٹ نکال کر وہ پھر اس کے پاس آ گئی۔ دیکھیں شجاعت، یہ ٹھیک رہیں گے؟ اس نے کپڑے آگے کیے۔ پہلے اس نے اخبار کا کونا ذرا سا موڑ کر اسے دیکھا، پھر ایک دم اخبار پھینک کر جھٹکے سے کپڑے چھین لیے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے پریشان ہوں، اور کس نے کہا ہے کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ لگائے؟ دانت پیس کر وہ گرایا۔ ردا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میں نے سوچا کہ وہ ہلکا کر رہ گئی۔ اپنی سوچوں کو اپنے پاس رکھے، میرے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ گرایا۔ سر جھکائے وہ اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا شخص تھا یہ؟ ابھی تک سمجھ سے باہر تھا۔ رات کو امی کے گھر بھی شجاعت کا موڈ آف رہا۔ امی ابو کو نظر انداز کر کے وہ زیادہ تر شاہد سے باتوں میں مصروف رہا۔ کھانے کے دوران امی ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، یہ کھا کر دیکھو، یہ تم نے کھایا ہی نہیں۔ امی نے محبت سے کہا تو اس نے رکھائی سے انکار کر دیا۔ سوری آنٹی، میں یہ نہیں کھاتا۔ کیا ضرورت تھی امی اتنا کچھ بنانے کی؟ سب کچھ تو نہیں کھایا جا سکتا نا؟ ردا نے ماں کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا۔ ارے واہ، میری بیٹی اور بیٹا پہلی دفعہ گھر آئے، اگر میرے بس میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی۔ انہوں نے نثار ہوتی نظر بیٹی اور داماد پر ڈالی۔ آنٹی کچھ ہمیں بھی تو پوچھ رہی ہیں، صرف بیٹی داماد کی ہی خاطر مدارت کریں گی؟ شاہد نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹے، تمہارا اپنا گھر ہے، انہوں نے پیار سے اس سے کہا۔ اتنا تو کھا چکے ہیں بھائی آپ، اور اب بھی خاطر کروانے کی سوچ رہی ہیں؟ عائشہ نے بھی ٹوکنا ضروری خیال کیا۔ ردا نے دل میں شکر ادا کیا کہ کسی نے بھی شجاعت کے موڈ کی طرف توجہ نہ دی۔ رات گئے، واپسی ہوئی۔ شاہد کی وجہ سے شجاعت بھی اتنی دیر رکا رہا۔ کمرے میں داخل ہو کر ردا جو کئی گھنٹوں سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ مسٹر شجاعت رضا، ایک بات اچھی طرح جان لے کہ مجھ پر جتنے چاہیں ظلم روا رکھیں، جو مرضی سلوک میرے ساتھ کریں، مگر میرے والدین کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کریں گے، انڈرسٹینڈ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت دیدہ دلیری سے کہتے ہوئے اس نے وارن کیا۔
اور ایک بات آپ بھی سمجھ لیں کہ مجھے یہ ڈرامے بازی اور حرکتیں زہر لگتی ہیں، میں بار بار وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس نے تیکھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے انداز میں جواب لوٹا دیا۔ وہ بیچو تاب کھاتی اپنی جگہ سونے چلے گی۔ شادی کے ابتدائی دن بے حد مصروف گزرے، نہ چاہتے ہوئے بھی شجاعت کو اپنے قریبی دوستوں کی دعوتیں قبول کرنی پڑی تھیں۔ باقیات دوستوں سے معذرت کر لی تھی۔ اب ریدا نے گھر پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر دی تھی۔ رحمت بی بی سے تمام نوکروں اور گھر کے انتظام کے بارے میں پوچھتی رہی۔ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اپنے آئندہ کے لاحق عمل کے بارے میں سوچتی رہی۔ زندگی اس طرح سے تو نہیں گزرے گی، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت خود اعتمادی اور بہادری سے شجاعت کا چیلنج قبول تو کر لیا، مگر اب شجاعت تک کیسے پہنچوں؟ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئی۔ اپنے کام کا آغاز اس نے اگلی صبح سے کر دیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے آفس کے کپڑے پریس کر کے رکھے، بعد میں کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جس وقت وہ تیار ہو کر ٹیبل پر آئے تو وہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ صبح بخیر، اسے مسکرا کر کہا۔ شجاعت نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر واضح طور پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ تاثرات ابھر آئے۔ ناشتہ کر لیں؟ ردا نے کوئی نوٹس لیے بغیر پلیٹ آگے رکھے۔ شجاعت نے دیکھا فرائی انڈا اور خستہ پراٹھا رکھا تھا، ساتھ مکھن، دودھ وغیرہ بھی رکھا تھا، جبکہ وہ تو ابلا انڈا اور 2 سلائس اور چائے کا عادی تھا۔ یہ کیا ہے؟ ناشتہ؟ ردا نے پرسکون سے لہجے سے کہا۔ جواب دیا۔ کس نے بنایا ہے؟ پھر وہی آواز ابھری۔ ظاہر ہے میں نے بنایا۔ اسے ہٹائیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا، آئندہ زحمت مت کیجیے گا۔ اس نے پلیٹ آگے سے ہٹا دی۔ تھوڑا سا تو کھا لیں، امی کہتی ہیں کہ مردوں کو صبح ناشتہ ٹھیک ٹھاک کر کے جانا چاہیے تاکہ اگر دوپہر کو نہ بھی کچھ کھایا ہو تو۔ آپ کی امی کیا کہتی ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور میرا ناشتہ صرف رحمت بی بی بناتی ہیں اور وہی بنایا کریں گی۔ رحمت بی بی کیوں بنائیں گی؟ میں بنایا کروں گی، آخر آپ کی بیوی ہوں۔ اس کی ذرا سی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ردا اب اسے جواب دینے لگی۔ بیوی؟ طنزیہ ہنسی کے ساتھ اس نے ہنسی نگاہوں سے ردا کو دیکھا کہ اس سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ ردا افتخار، میں نے آپ کو بیوی ہونے کا حق و اختیار دیا ہی کب ہے جو آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں؟ میرا اور آپ کا رشتہ صرف کاغذی ہے، مائنڈ اٹ۔ نہایت ہی پتھریلے لہجے میں چبا چبا کر لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ بریف کیس اٹھا کر غصے کے عالم میں وہ آفس سے چلا گیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بری طرح سے بہہ نکلے۔ بہت چاہا کہ نہ روئے، مگر پتہ نہیں کیسے آنسو نکل پڑے۔ تھوڑی دیر رونے سے دل ہلکا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی کہ ردا ابھی تو پہلا مرحلہ ہے، ابھی سے ہمت ہار دو گی؟ شاباش، اٹھو، صبر، تحمل اور حوصلے سے کام لو۔ اور لو، تم کوئی ان پڑھ جاہل لڑکی تو ہو نہیں جو یوں سسک سسک کر آنسو بہانے لگی ہے۔ اس سے جیتنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی جھڑکے۔ ایک نئے عزم سے وہ پھر کھڑی ہوگی۔ شام کو تیار ہو کر وہ شجاعت کے استقبال کے لیے باہر کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترنے پر اسے مسکرا کر سلام کیا، مگر وہ ایک سرسی سی نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں ردا ٹرالی میں چائے اور دیگر لازمات سجا کر لے آئی۔ آئیے شجاعت، چائے پی لیں۔ وہ آرام دہ کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر چون کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ ٹرالی اس کے قریب لے آئی۔ چائے کے ساتھ یہ سنیکس لے لیں، بہت اچھے بنے ہیں۔ اس نے پلیٹ آگے کی۔ وہ تھوڑی دیر اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا۔ کتنی دفعہ منع کرنا پڑے گا، مجھے یہ سب حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ پلیز شجاعت، غصہ مت کیجیے گا۔ اچھا یہ کھا لیں، پھر غصہ بھی کر لیجیے گا۔ آپ صبح بھی ناشتہ کر کے نہیں گئے تھے؟ سارا دن مجھے یہی خیال ستاتا رہا۔ لے لینا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے ان کے درمیان بہت محبت و الفت کا معاملہ ہو۔ اس نے چائے بنا کر آگے کی۔ چائے کے ساتھ 2 سنیکس بھی رکھ دیے۔ لے لیجیے نا پلیز۔ اس نے پھر منت کی اور ہاتھ آگے کیا، جو فوراً ہی شجاعت نے ہاتھ مار کر پرے پھینک دیا۔ دس از ٹو مچ ردا افتخار، مجھے یہ ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ۔ وہ ایک دم چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے والی خود اعتمادی شرمندگی میں بدل گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹرالی میں رکھ کر چپ چاپ سرخ چہرہ لیے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ان بیہودہ جملوں پر خون میں شدید ابال اٹھ رہے تھے، مگر وہ بڑی مشکلوں سے ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ردا کے کرنے کے لیے گھر میں کوئی کام نہیں تھا۔ اپنی بوریت کم کرنے اور ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے اس نے 2 نوکر کے ساتھ لگا کر پہلے صفائی کی، پھر کمرے کی پوری ترتیب بدل ڈالی۔ اپنے حساب سے بہت اچھی ترتیب رکھی تھی۔ کمرہ مزید کشیدہ لگنے لگا۔ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ضرور شجاعت کو پسند آئے گی، اور اگر نہ آئی تو یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہوگی، مگر پھر خیال کو جھٹک دیا۔ شام سے پہلے وہ نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ شجاعت کے آنے پر وہ مسکرا کر ہیلو کہتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی پانی میں پتی ڈال ہی
تھی کہ کمرے سے اچانک شجاعت کے زور زور سے بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ رحمت بی بی کو پکار رہا تھا۔ رحمت بی بی کام چھوڑ کر بھاگی، اس کا میاں بھی ساتھ ہی بھاگا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ مزید کسی آواز کا انتظار کرنے لگی، پھر آہستہ روی سے چلتی بے آواز دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ سارے نوکر سر جھکائے کھڑے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اس کے دھاڑنے پر وہ بھی اندر سے سہم گئی۔ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا جی، گھبراہٹ میں رحمت بی بی نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ کون ہوتی ہیں یہ کرنے والی؟ وہ ایک دم آگے بڑھ آئی۔ انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ سب میں نے کیا ہے، مجھ سے کہیں تم لوگ جاؤ۔ اس نے نوکروں کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں، تم لوگ ٹھہرو۔ آپ ردا افتخار کون ہوتی ہیں؟ کمرے کی سیٹنگ بدلنے والی، گھر کا انتظام کرنے والی۔ پتہ نہیں کیوں ردا سے بات کرتے وقت اس کے جبڑے بھیج جاتے تھے۔ بھاری آواز میں مخاطب ہوتا تھا اس سے۔ میں کون ہوتی ہوں بھئی؟ میں گھر والی ہوں، گھر ہے میرا، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ نوکروں کے سامنے بات کرے تو بہت نرم لہجے میں بات ختم کرنا چاہی۔ آج ایک بات واضح کر دوں، یہ گھر، اس کی ایک ایک چیز میری، حتیٰ کہ نوکر بھی میرے حکم کے پابند ہے۔ آپ ہرگز اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھے اور آئندہ گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے گھر کا کام ہوتا تھا اب بھی ویسا ہی ہوگا، اور تم لوگ صرف میرے حکم کے پابند ہو۔ آئندہ اگر کسی نے میری حکم عدولی کی تو باہر کر دوں گا۔ گن گر سے برستے ہوئے اس نے ردا کے ساتھ ساتھ نوکروں کو بھی لتاڑ دیا۔ آج اس کی رہی سہی عزت نوکروں کے سامنے ختم ہوگی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ جس چیلنج کو آسان سمجھ کر اس نے قبول کیا تھا وہ تو لوہے کے چنے چبوا رہا تھا۔ صرف ایک آدمی کو جیتنے کی خاطر اس نے اپنی عزت نفس تک کو کچل ڈالا تھا، مگر وہ دوسری طرف کوئی پتھر تھا۔ ایسی بے وقتی کا تو اس نے سوچا نہ تھا۔ اپنے گھر میں نازوں سے پلی تھی، ماں باپ آنسو گرنے نہیں دیتے تھے، اور یہاں آنسو کے سمندر بلا درگ بہہ رہے تھے۔ ہائے امی، اپنی بیٹی کو دیکھیں کس حال میں ہے۔ امی کا خیال آتے وہ پھر رونے لگی۔ اس کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور شجاعت کے رویے میں تبدیلی نہ آئی تھی۔ البتہ اس دوران 2-3 تبدیلیاں یہ ہوئی کہ شاہد بھائی اپنی فرم کی طرف سے ٹریننگ پر باہر چلے گئے تھے، اور ابو یعنی افتخار صاحب کا ٹرانسفر ان کے محکمے کی طرف سے دوسرے شہر کی برانچ میں کر دیا گیا۔ افتخار صاحب کے ساتھ مسز افتخار بھی چلی گئی تھی، کیونکہ وہاں انہیں گھر کی سہولت پہلے سے دی جا چکی تھی۔ لہٰذا وہ اپنے گھر کو اچھی طرح بند کر کے ایک چابی ردا کو دے کر خاصی افسردہ اور ملول روانہ ہوئی تھی۔ اور ردا جو یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر کب تک وہ امی سے شجاعت کے رویے کو چھپائے گی۔ ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل جاتا۔ ان کے جانے پر ایک طرف تو شکر ادا کی اور دوسری جانب اداس بھی ہو گئیں کہ ایک آسرا تو تھا، دل کو ڈھارس تھی کہ جب دل چاہتا تھا ملنے چلی جاتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر ردا نے شجاعت کے تمام ظلمانہ اور بے رحمانہ رویوں کے بارے میں عائشہ آنٹی کو لفظ بہ لفظ بتا دیا، کیونکہ وہ تھک گئی تھی تنہا سہتے برداشت کرتے۔ کوئی تو ہو جو اس کا دکھ بانٹنے والا ہو۔ عائشہ اور آنٹی کو یہ باتیں جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ آنٹی نے ردا کو بہت صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کی اور ساتھ ساتھ بہت طریقے سے اس رشتے کو سنبھالنے کی بھی تاکید کی۔ ردا نے آنٹی کو بہت تاکید سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات اس کے والدین تک نہ پہنچے۔ انہیں بہت دکھ ہوا اور نہ ہی شجاعت کو پتہ چلے۔ مسز کمال نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دی کہ وہ یہ بات آگے نہیں جانے دے گی۔ وہ اپنے دل کا حال انہیں لوگوں سے کہہ کر کسی حد تک وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی بات ہوتی وہ ان دونوں کو ضرور اطلاع کرتی۔ امی اس کے لیے وہاں بہت پریشان تھی، مگر جب بھی فون پر بات ہوتی وہ اپنے آپ کو بہت خوش ظاہر کرتی، جس سے وہ مطمئن ہو جاتی۔ وہ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ردا اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کے خول کو توڑ کر اس کے دل میں جگہ بنا لے، مگر نتیجہ ابھی تک صفر تھا۔ شجاعت، یہ آپ کی کتابیں میں اسٹور روم میں رکھوا دوں؟ آج پھر ردا اپنے آپ کو تیار کر کے شجاعت کی کتابوں کی الماری میں لگی ہوئی کتابیں نکال کر نئے سرے سے سیٹ کی۔ کچھ پرانی کتابیں تھیں، وہ لے کر شجاعت کے پاس آ گئی۔ وہ اپنی فائلوں کو چیک کر رہا تھا، آواز پر گھوم گیا۔ اس پر نظر پڑتی اس کے چہرے کے تاثرات یکلک بدل گئے۔ اچانک ہی شجاعت نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لیں۔ مجھے کتنی دفعہ منع کرنا پڑے گا کہ میری چیزوں کو ہاتھ میں لگایا کرو؟ شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ہلکی آواز میں گرایا۔ تو پھر میں سارا دن کیا کروں؟ چند ثانیے خاموش رہ کر وہ لب کاٹتے ہوئے نہایت ہی افسردہ اور بے بس لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر بس لمحے بھر کے لیے شجاعت کے چہرے پر روشنی سی کوندی، پھر وہی ازلی بے زار چہرہ تھا۔ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر وہ قریب سے ہو کر گزرتا چلا گیا، اور وہ سن کھڑی اپنی بے بسی پر لب کاٹتی رہ گئی۔
پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ شجاعت رضا نے اس بیل سی نازک لڑکی کے گرد زندگی کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ بدک کر دور ہو جاتا۔ سارا سارا دن وہ ادھر سے ادھر جلے پاؤں کی بلی کی مانند پھرتی رہتی، کیونکہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ تھی، اور جب بھی وہ چوری چھپے کسی کام کرنے کی کوشش کرتی تو نوکر صاحب کی ڈانٹ کے خیال سے خوفزدہ ہو کے اسے سماجت کر کے کام واپس لے لیتے، اور وہ بے بسی اور بے کسی سے ملازمین کو دیکھتی رہتی۔ اس نے کئی دفعہ لون میں جا کر پھولوں پودوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی تو جواباً مالی کے سامنے ہی اسے سخت سست سننے کو ملی۔ اب تو مالی بھی جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر بھاگ جاتا تھا۔ میں کیا کروں، کہاں تک وہ ٹی وی دیکھتی، دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گئی تھی۔ پھر کتابوں میں پناہ ڈھونڈی، مگر یوں ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ ہر لفظ نے شجاعت کے کرخت چہرے کی شکل ڈھال لی۔ وہ گھبرا کر کتابیں بند کرتی، پھر تمام کتابیں میگزین ایک طرف رکھ دی۔ البتہ فون پر عائشہ یا آنٹی سے باتیں کرتے وقت اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ عائشہ اسے روز روز نت نئے دل جیتنے کی تجاویز بتاتی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا انجام شجاعت کی نفرت میں اضافے کی صورت میں ہوتا، مگر وہ بھی باز نہیں آتی تھی۔ اسے ضد ہو گئی تھی، جتنی شدت سے وہ اس کی تذلیل کرتا وہ اتنی ہی تندہی اور دلجمی سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، مگر معاملہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھی اور فاصلہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا، اور انہی گزرتے دنوں میں اسے معلوم ہوا کہ سال کے 365 دن اس نے اس ظالم انسان کے ساتھ گزار دیے تھے، اور جب وہ ان دنوں کا سود و زیاں کرنے بیٹھی تو احساس ہوا کہ اب تک تو صرف زیاں ہی زیاں ہوا تھا، حاصل تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ مفت کی ذلت ہاتھ آئی تھی اور روح پر بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے۔ دل بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ بلیک اور فروزی رنگ کی کام والی ساڑی میں تیار ہو کر وہ لون میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ عائشہ آنٹی گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار سے لپٹ گئی۔ بہت بہت شکریہ آنٹی، سب سے پہلے آنے کا۔ اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا میرا۔ امی کی کمی آپ نے پوری کر دی، آپ سے تو بہت ڈھارس ہے مجھے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھیگنے لگی۔ مسز کمال نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ پلیز نو ٹریجڈی سین، ورنہ بہت برا ہوگا۔ عائشہ نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر تنزیہ پن کا مظاہرہ کیا۔ شجاعت نظر نہیں آ رہا؟ مسز کمال نے ادھر ادھر شجاعت کو نہ پا کر سوال کیا۔ باہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ انتظامات وغیرہ کروا کر بتا کر نہیں گئے کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ مجھ سے کب خود سے بات کرتے ہیں، بس میں ہی زبردستی بات کروں تو کبھی سرے سے جواب ہی نہیں دیتے، اور کبھی جواب دیتے بھی ہیں تو لٹھ مار انداز میں دے کر جان چھڑاتے ہیں۔ آج یہ شادی کی سالگرہ کا انتظام بھی آپ لوگوں کے کہنے پر کیا ہے، خصوصاً شاہد بھائی نے فون پر اصرار نہ کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر میں کہہ دیتی تو یقیناً ساری زندگی ہی نہ کرتے۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی پھر شامل ہونے لگی تھی تو عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے تھپکی دے کر تسلی دی۔ ایسا مت کہو بیٹا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلے تو موجود ہوتی، بس اس سے بہتری کی دعا کرتی رہو، وہی بگڑے کام سنوار دے گا۔ مسز کمال نے بڑے میٹھے ٹھنڈے لہجے میں ملامت سے سمجھایا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تو وہ بھی سب کا استقبال جوش و خروش میں کرتی رہی۔ شجاعت نے اپنے خاص دوستوں کی فیملیز کو انوائٹ کیا تھا، جن میں سے تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ سب نے ہی شجاعت کی موجودگی کے بارے میں پوچھا اور وہ سب کو ٹالتی رہی۔ جس وقت شجاعت آئی اسی وقت انکل کمال سے ٹکراؤ ہو گیا اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کلاس لے لی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مہمان حاضر اور میزبان غائب، ہمیں بلا کر خود بھاگے صاحبزادے؟ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر 10 منٹ تک نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے۔ ارے نہیں انکل، ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ معافی چاہتا ہوں، آج میری بہت اہم میٹنگز تھیں جن کا بلاوا 1 مہینے پہلے دیا جا چکا تھا، اس لیے کینسل نہیں ہو سکتی تھی۔ سو جلدی جلدی بھاگتا آیا ہوں۔ آنٹی اور عائشہ آئی ہیں؟ اس نے معذرتی انداز میں وجہ بتا کر بات بدل دی۔ شجاعت اپنے تمام دوستوں سے مل کر جیسے ہی پلٹا وہ سامنے نظر آ گئی۔ پہلی دفعہ ساڑی میں سجا سنورا روپ دیکھ کر چند ثانیے تو اس کی اپنی نظر بھی ہٹنا بھول گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ردا کی نظر شجاعت پر پڑی تو اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا، وہ سیدھی شجاعت کے پاس چلی آئی۔ آپ نے بہت دیر کر دی شجاعت، سب لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کہاں چلے گی؟ وہ آہستہ آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ میں مل چکا ہوں سب سے، تیوری پر بل ڈال کر بیزار انداز میں جواب دیا گیا۔ واہ رے شجاعت! کوئی دوست سائڈ سے نکل کر دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یقین کرو میں نے کتنی ہی خواتین کو بلیک کلر کے لباس میں دیکھا ہے، مگر یقین جانو آج پہلی دفعہ اس رنگ نے بہت متاثر کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ رنگ صرف ردا بھابھی کے لیے ہی بنا ہے۔
بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں ردا بھابھی آپ اس کلر میں، اور ساڑی پہن کر تو آپ کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، غضب ڈھا رہی ہیں محفل پر اور دلوں پر۔ یہ شجاعت کا دوست فرید تھا جو بہت بے تکلف انداز میں بے باکانہ الفاظ میں سراہ رہا تھا۔ شکریہ، ردا نے دیدہ نظر شجاعت کے چہرے پر ڈال کر نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ شجاعت کے چہرے پر تناؤ اور ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی۔ پلیز کچھ ٹھنڈا وغیرہ لیجیے نا فرید بھائی، اس کے چہرے پر سرخی محسوس کر کے ردا نے جلدی سے فرید سے کہا اور وہ ٹھنڈا لینے آگے بڑھ گیا تو شجاعت نے انتہائی سلگتی نظر ردا پر ڈالی۔ اندر آؤ، کہتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ردا کو اچانک ہی شجاعت کے موڈ کی سنگینی کا احساس ہوا، وہ بھی ڈرتے ڈرتے ڈگمگاتے قدموں سے اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ شجاعت کیا بات ہے، آپ اس طرح اندر کیوں چلے آئے؟ اس نے پست آواز میں دریافت کیا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ بہت شوق ہے اپنے حسن کی سر محفل نمائش کرنے کا، اور وہ بھی اس بیہودہ لباس میں جس میں ڈھنگ سے جسم تک تو چھپتا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شجاع میں، وہ ہلکا کر رہ گئی۔ شٹ اپ، میرا نام بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اس زور سے دھاڑا کہ اس کی گھگی بند گئی۔ بہت زہر لگتا ہے مجھے عورتوں کا ساڑی پہن کر اپنے حسن کے قصیدے دوسرے مردوں سے سننا۔ 2 منٹ میں کپڑے بدل کر باہر آؤ، آئندہ میں تمہیں اس لباس میں نہ دیکھوں۔ گرم گرم نظر ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ردا سکتہ زدہ سی چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کتنے ارمانوں سے اس نے اپنا یہ روپ شجاعت کے لیے سجایا تھا۔ وہ اسے صرف ایک نظر ڈھنگ سے دیکھ لے، بے شک تعریف نہ کرے، اور ان کے درمیان کون سی محبت چل رہی تھی کہ وہ تعریف کرتا۔ ردا کو اگرچہ اس سے تعریف کی امید تو کبھی خوابوں میں بھی نہ رہی تھی، مگر اس شدید رد عمل کا بھی اندازہ نہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ساڑی کو تار تار کر کے آگ لگا دے، اپنے بال نوچ ڈالے، جاہل عورتوں کی طرح خود کو پیٹ کر بین کرے۔ کتنا غلط سمجھا تھا شجاعت نے۔ بیڈ کے کنارے ٹک کر سر جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے آنکھیں بند کیے وہ کتنی دیر اپنے آپ کو قابو کرتی رہی۔ بس آنکھیں بند کیے کیسے اچانک اندھیرے میں سوچ کی ایک ننھی سی کرن اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت کے دل میں میرا خیال ہے جو انہیں فرید بھائی کی تعریف کرنا شدید برا لگا، ورنہ تو اس طرح کی گیدرنگ میں زیادہ تر خواتین ساڑی پہن کر ہی آتی ہیں۔ اس سے پہلے تو شجاعت نے کسی طرز عمل سے معلوم نہ ہوا کہ انہیں عورتوں پر یہ لباس ناپسند ہے، پھر آج کیا وجہ ہے کہ انہیں میرا یہ لباس پہننا ناگوار گزرا ہے، یا صرف فرید بھائی کا برملا اظہار کرنا برا لگا ہے، اور آج سے پہلے کبھی اس طرح کا غصہ نہیں کیا جیسا آج اپنے دوست کے منہ سے اپنی بیوی کی تعریف سن کر کیا ہے۔ یعنی دانستگی میں ہی صحیح شجاعت مجھ پر اپنے حق کا ڈھکا چھپا اظہار کر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ رنج و غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس بے ساختہ سوچ کے آتے ہی اچانک خوشی اس کے روم سے پھوٹ پڑی۔ اس کا دل چاہا مورنی بن کر ناچے، اور کچھ نہ بن پڑا تو کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر گول گول گھومنے لگی، پھر رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، کپڑے بدل کر پھر لون میں آ گئی۔ آشا نے اسے دیکھ کر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ یہ کیا تم نے؟ کیوں کپڑے بدلے؟ اتنی اچھی لگ رہی تھی تم پر ساڑی۔ وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی اور اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ ارے بھابھی، یہ کیا؟ کپڑے کیوں چینج کر لیے؟ پتہ نہیں کس کونے سے نکل کر فرید بھائی نے حملہ کر دیا۔ وہ تو ابھی عائشہ کو ہی جواب نہیں دے پائی تھی، وہ بس اصل میں پہلی دفعہ باندھی تھی، بہت الجھن ہو رہی تھی، چلنا دشوار لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا، اور ہم سمجھے شاید ہماری تعریف بری لگ گئی آپ کو۔ فرید بھائی بولے، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے فوراً تردید کی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آپ کی اسی تعریف کی وجہ سے میرے ہاتھ ایک گوہر نایاب لگا ہے۔ اس سوچ نے پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی، مگر دوسرے ہی لمحے شجاعت کو دیکھ کر وہ اپنی سابقہ حالت میں لوٹ آئی کہ مبادا سے مسکراتے دیکھ کر شجاعت کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ کھانا لگ چکا تھا۔ شجاعت اور ردا اپنے طور پر حق میزبانی ادا کرتے رہے۔ رات گئے سب کی واپسی ہوئی۔ کچھ دنوں سے ردا شجاعت کو بڑا الجھا دیکھ رہی تھی، اپنی چیزوں کو رکھ کر بھول جانا، چلتے چلتے رک کر کچھ سوچنا، پھر نفی میں سر ہلانا، نوکروں پر بات بے بات غصہ کرنا، اور ردا کا شمار تو نوکروں کے بعد بھی نہیں آتا تھا۔ جتنا غصہ نوکروں سے بچ جاتا تھا وہ سب ردا پر نکلتا۔ وہ ان علامہ صابرین کی مکمل تصویر و تفسیر بنی، ہر غصے کو امرت دھارا سمجھ کر پی جاتی تھی۔ ایک دفعہ پوچھنے کی جسارت کر بیٹھی تو شجاعت نے وہ بے نقط سنائی کہ دوبارہ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔
ردا کئی دن اس کی یہ حالت دیکھتی رہی مگر خاموش تماشائی بنی رہی کہ آج کل بات کرنے پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شجاعت اپنی طرف سے بھی بے حد لاپرواہ ہو رہا تھا، نہ کھانے کی فکر، نہ لباس کا ہوش، پریشانی اور فکر چہرے سے عیاں تھی، مگر وہ پھر بھی کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے نہیں دیتا تھا، اور یہ کافی دنوں سے ہو رہا تھا۔ اس دن تو وہ حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ شجاعت کے مینیجر نے فون کر کے بتایا کہ شجاعت صاحب کی طبیعت آفس میں اچانک خراب ہو گئی، ہم انہیں لے کر ہسپتال آ گئے ہیں اور شجاعت صاحب اس وقت ایمرجنسی میں ہیں۔ ردا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ انتہائی بدحواسی اور پریشانی کے عالم میں رحمت بی بی کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی کے باہر مینیجر صاحب کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر وہ ایک دم رونے والی ہو گئی۔ شجاعت کو کیا ہوا ہے جلدی بتائیں، اسے نہایت ہی بے تابی سے پوچھا۔ تسلی رکھیے بیگم صاحبہ، اب صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اصل میں کئی دنوں سے دل پر دباؤ کی شکایت کر رہے تھے، آج ایک دم بلڈ پریشر بڑھ گیا اور سینے میں زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ہم ہسپتال لے آئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً ٹریٹمنٹ کیا، اب حالت خطرے سے باہر ہے، ورنہ اگر دیر ہوتی تو ہارٹ اٹیک وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہارٹ اٹیک کا سن کر ردا ہل کر رہ گئی، مگر مینیجر صاحب یہ سب ہوا کیوں؟ وہ فکر پریشانی اور مسلسل ٹینشن کی وجہ سے۔ کیا فکر اور پریشانی ہے، کس وجہ سے ٹینشن ہے؟ ردا نے پھر بے تابانہ پوچھا تو مینیجر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے بہت حیرت سے دریافت کیا۔ ردا کو اپنی کمگائی کا احساس ہونے لگا۔ آپ کچھ بتائیں۔ شجاعت آفس کی کوئی بات گھر میں نہیں کرتے۔ اصل میں بیگم صاحبہ پچھلے کچھ مہینوں سے بزنس بہت ڈاؤن جا رہا تھا، نقصان پر نقصان ہو رہا تھا، جس کا اثر فرم کی ریپوٹیشن پر بہت برا پڑ رہا تھا۔ انہی دنوں ایک غیر ملکی فرم سے بات چیت چل رہی تھی، اگر یہ بات طے پا جاتی تو اگلے پچھلے تمام نقصان پورے ہو جاتے۔ اس غیر ملکی فرم سے ڈیلنگ کے لیے اور بھی کئی پارٹیز پیچھے پڑی تھیں۔ شجاعت صاحب نے اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا، حالانکہ اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ تمام معاملات طے پانے کے بعد بالکل آخری مرحلے پر ان لوگوں نے اچانک منع کر دیا اور دوسرے دن کسی اور فرم سے ان کا معاہدہ ہو گیا۔ اس طرح بے تحاشا نقصان تو ہوا ہی، فرم کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ شجاعت صاحب کو اسی فکر اور پریشانی نے ادمخ کر دیا۔ وہ اب کیا کریں گے؟ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ یہاں لگا دیا، اب بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہیں۔ ملازمین کو تنخواہیں دینا بھی مشکل مرحلہ لگ رہا ہے، اس سے اندازہ کر لیجیے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ مینیجر صاحب نے تفصیلاً تمام صورتحال ردا کی گوشہ گزار کر دی۔ وہ سن کر ساکت کھڑی رہی، بالآخر ایک بہت گہری سانس کھینچی، پھر بولی، تقریباً کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی میں نے کہا نا کہ ملازمین کو سیلری دینا بھی مشکل لگ رہا ہے، تو آپ خود سوچ لیں گے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، زمین کو تکتی رہی تو مینیجر صاحب پھر بولے، اصل مسئلہ تو ریپوٹیشن کا ہے، اگر مارکیٹ میں ساکھ بگڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ ڈاکٹرز نے شجاعت کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ آرام کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ کمال انکل اور آنٹی نے بھی بہت تاکید سے کہا تھا کہ وہ کچھ دن آرام کر لے۔ پھر افتخار صاحب نے بھی خیریت معلوم کرنے کے بعد یہی مشورہ دیا، مگر وہ سب کی باتوں اور مشوروں کو پس سے پشت ڈال کر پھر آفس جانے کو تیار کھڑا تھا۔ ردا نے دیکھا کہ وہ کہیں جانے کو تیار ہے تو لپک کر اس کے پاس چلی آئی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ بھی ہے ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ کہیں بھی جا رہا ہوں، تم سے مطلب؟ وہ اب اسے تم کہہ کر بات کرتا تھا، لیکن میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ ردا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہی نحوست بھرا لہجہ تھا۔ میں کوئی بھی نہیں ہوتی، مگر آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور جا رہے ہیں، اگر طبیعت بگڑ گئی تو کون سنبھالے گا؟ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تو زیادہ کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا اور تمہیں یہ گھر گاڑی وغیرہ سب کچھ مل جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ شجاعت وہ پکا کر رہ گئی، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ تو پھر کیسا سمجھو؟ ساری عورتوں کو انہی چیزوں کی طلب اور ہوس ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے سمجھا ہی کب ہے؟ اور اگر سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ کب میں نے آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی، کوئی ضد کی؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی فرمائش کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ہر چیز گھر بیٹھے مل رہی تھی۔ عالیشان گھر میں رہتی ہو، نئی گاڑی میں گھومتی ہو، قیمتی ملبوسات خرید لاتی ہو، اور کیا چاہیے؟ تمہاری جیسی لڑکیاں صرف اچھا وقت دیکھتی ہیں۔ کبھی جھونپڑی میں رہنے کے متعلق بھی سوچا ہے تم نے؟ اگر میں نہ گیا تو ملازمین کو تنخواہیں کیا تم دو گی؟ انتظام تو مجھے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں بھلا؟ اس نے اس کی کلائی پکڑ کے ایک طرف دھکیلا اور خود باہر نکل گیا۔ دیکھو رزاق، مجھے ہر حالت میں ان روپوں کا انتظام کر کے دو۔ تم جانتے ہو مجھے کتنی شدید ضرورت ہے، میری عزت، میری ساکھ داؤ پر لگی ہے۔ وہ رک کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ کیسے دوست ہو، وقت پر ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تم جانتے ہو مجھے مانگنے کی عادت نہیں، مگر اس وقت فوری ضرورت ہے، اس لیے تم
جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر رک کر بات کرنے لگا، میرے پاس اگر گھر کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہوتی تو میں ہرگز بھی تم سے نہ کہتا۔ اس گھر کو بکنے کے لیے بھی کم سے کم مہینہ درکار ہے، جبکہ میری ضرورت فوری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کوشش کرنا، خدا حافظ۔ ردا کتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی، دوسری جانب سے حوصلہ افزا جواب نہیں ملا تھا، تبھی تو وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ ردا اپنے تمام زیورات بینک سے نکلوا لائی تھی، ایک سیٹ کی مالیت 50-60 ہزار سے کم نہیں تھی۔ شجاعت کی طرف سے بھی کئی بھاری سونے کے سیٹ ملے تھے، اس نے وہ تمام بینک میں رکھوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ افتخار صاحب نے اپنی بیٹی کو ایک پلاٹ تحفے میں دیا تھا۔ ردا نے شجاعت سے بالا ہی مینیجر صاحب کو اس پلاٹ کی کمرشل ویلیو معلوم کرنے کو کہا تھا۔ ان کے معلوم کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ بہت قیمتی پلاٹ ہے۔ اس وقت ردا تمام چیزیں لے کر شجاعت کے پاس آ گئی، جو خستہ حال بیٹھا تھا۔ شجاعت، اس نے دھیمے سے پکارا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے ہاتھوں میں ڈبے دیکھ کر نہایت ہی عجیب طریقے سے اسے دیکھا۔ شجاعت، یہ سب میں بینک سے نکال لائی ہوں، آپ کو ضرورت ہے، جبکہ یہ سب میرے لیے بیکار ہیں۔ ردا نے بیڈ پر زیورات کے ڈبوں کا ڈھیر لگا دی، جو بامشکل تمام وہ سنبھالے ہوئے تھیں۔ بھیک دے رہی ہو مجھے؟ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اب تم سے، یعنی تم سے زیورات لوں گا؟ وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ پلیز شجاعت، اللہ کے واسطے میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں، بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے بے بس لہجے میں اتنی التجا تھی کہ شجاعت خود بخود بیٹھ گیا۔ شجاعت، میرے یہ تمام زیورات جو بینک میں رکھے ہیں آپ کے کسی کام آ جائیں تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ یہ اتنے بھاری زیور صرف دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتے ہیں، پہننے میں کم ہی آتے، اور پھر مجھے زیورات کا کوئی خاص شوق بھی نہیں۔ مدھم آواز میں بولتی آہستہ روی سے چلتی ہوئی اس کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گئی، پھر اچانک اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں خفیف سی لرزش تھی جسے شجاعت نے بھی محسوس کیا۔ خدا کی قسم شجاعت، میرا زیور، میرا گہنا، میرا ہار سنگار، میرا روح، میرا سکون، میرا چین، میرے دل کی دھڑکن صرف آپ ہیں۔ مجھے ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں، اور پھر اگر آپ پریشان ہوں تو کیا میں ان زیورات کو پہن کر خوشی حاصل کر سکوں گی؟ نہیں، میرے لیے سب بیکار ہیں۔ آواز گلوگیر ہوتے ہوئے پوری طرح آنسو سے بھیگ گئی، اور ایک آنسو تواتر سے بہہ کر اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ شجاعت، میں آپ کو اپنا یقین کیسے دلاؤں؟ آپ تک کیسے پہنچوں کہ آپ نے اپنے تک پہنچنے والے رستے کو بند کر دیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کے بینک بیلنس اور دولت میں انٹرسٹ ہے؟ نہیں شجاعت، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے تو صرف آپ کا پیار، اعتماد، آپ کی ذات چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے شجاعت، میں آپ کے انا کے خول سے سر ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکی ہوں، اور اب تو سر سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ میرا ہی خون میرے کندھوں تک پہنچ چکا ہے، مگر آپ کی انا کے خول میں ذرا سی بھی دراڑ نہیں پڑی، اور میں کسی بھی لمحے اپنے ہی خون میں ڈوب کر مر جاؤں گی، اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ عجیب بہکے انداز میں کہتی وہ کوئی جوگن لگ رہی تھی، اب بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ شجاعت رضا حیران اور پریشان ان جملوں میں چکرا رہا تھا جو وہ آخر میں کہہ گئی تھی۔ وہ اسے بھڑکتی آگ کے الاؤ میں دھکیل گئی تھی، اور اس آگ کے شعلے بڑی تیزی سے شجاعت کے دل تک پہنچ کے اس کی ذات کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس آگ کو زیادہ نہ بڑھنے دے، مگر آگ بڑھتے بڑھتے اس سے ہر طرف نظر آنے لگی، اور اس آگ کے شعلوں میں ردا کا خونی چہرہ ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اپنے ہی خون میں ڈوب کر مر جاؤں گی، اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ در و دیوار سے انہی جملوں کی گردان و تکرار ہونے لگی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں سختی سے بھینچ لیں، مگر آگ اور آوازوں سے فرار حاصل نہ کر سکا۔ اچانک ایک مانوس چہرہ ذہن کے پردے پر ابھرا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، مگر دیوار پر وہی آشنا چہرہ سبز تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی تمام پچھلے واقعات اس کے ذہن کے پردے پر پوری جذباتیت کے ساتھ روشن ہونے لگے۔ نجم ایاز شجاعت کا بچپن کا دوست تھا، دونوں پہلی کلاس سے یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتے رہے۔ دونوں کے مشاغل بھی یکساں تھے، مزاج اطوار میں بھی کافی ہم آہنگی تھی، اس لیے دونوں میں محبت یگانہ کا ہونا قدرتی امر تھا۔ ایک دوسرے کے بغیر دونوں کو ہی چین نہ آتا تھا۔ یونیورسٹی میں نجم کو نبیلہ اس قدر پسند آئی کہ وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ نبیلہ نے بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ دونوں ایک جان دو قلب ہو گئے۔ شجاعت اکثر ہنس کر دونوں کو سمجھاتا، اپنی نصیحت کرتا، مگر وہ اس نیز پر تھے کہ جہاں کوئی بھی روک ٹوک یا نصیحت بری لگتی ہے،
انہی دنوں نبیلہ کے لیے ایک رئیس زادے کا رشتہ ہے۔ نبیلہ کے گھر والوں نے اس رشتے کی بھرپور پذیرائی کی، مگر نبیلہ نے مخالفت کی اور اپنی والدہ کو نجم ایاز کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نجم سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ تمام صورتحال جان کر انہوں نے نبیلہ سے دو ٹوک بات کی اور اسے سمجھایا، دیکھو نبیلہ، نجم متوسط طبقے کا لڑکا ہے اور ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کا مستقبل بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، رہنے کو اپنا گھر نہیں اسٹیبلش ہوتے ہوتے کافی عرصہ لگ جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں عرفان کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو حاصل کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو محبت سب پیٹ بھرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تم ایک دفعہ سے عرفان سے مل لو، پھر جو چاہو فیصلہ کرنا۔ گھر والوں کی اجازت سے عرفان نبیلہ کو اپنے ساتھ کھانے پر لے گیا۔ محل نما گھر دیکھ کر نبیلہ کنگ ہو گئی۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سہزدہ سی کھڑی رہ گئی۔ واپسی پر عرفان نے ڈھیروں شاپنگ بھی کروا دی۔ اس پر کہ ڈائمنڈ کی نازک سی رنگ بھی گفٹ کی تو نبیلہ سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بالآخر اپنی ماں کی بات صحیح لگی کہ نبیلہ کو نجم کے پاس ماں کی بات صحیح لگنے لگی کہ نجم کے پاس ہے ہی کیا جو مجھے دے سکے گا۔ فیصلہ کر کے اپنی منظوری گھر والوں کو دے کر وہ بہت مطمئن ہو گئی۔ عرفان کے گھر کا سحر نبیلہ پر اس طرح طاری ہوا تھا کہ نجم ایاز کے آنسو بھی اس سحر کو نہ توڑ سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نبیلہ نجم ایاز کی دنیا سے دور ہو گئی۔ مگر نجم ایاز نے نبیلہ کی محبت کو دل کا روگ بنا لیا۔ دن بدن اس کی صحت گرتی چلی گئی، پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ شجاعت نے ہر ممکن کوشش کی کہ نبیلہ کو راضی کر لے، مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ شجاعت نے نجم کو واپس اپنی دنیا میں لانے کی پوری کوشش کی، ہر طریقے سے اس کی دل جوئی کی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور عین نبیلہ کی شادی کے دن نجم کی طبیعت بگڑ گئی۔ شجاعت اسے لے کر ہسپتال پہنچا، مگر موت اس کے تعاقب میں تھی۔ 4 گھنٹے ایمرجنسی میں موت اور زست کی کشمکش جاری رہی۔ بالآخر موت جیت گئی اور وہ دکھوں سے آزاد ہو گیا۔ نجم ایاز تو اپنی محبت میں سرخرو ہو کر دنیا سے چلا گیا، مگر شجاعت کا اعتبار ہمیشہ کے لیے عورتوں پر سے اٹھ گیا۔ مہینوں وہ اپنے جگری دوست کی موت کا غم مناتا رہا۔ والدین نے کتنا چاہا کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ تو عورت کے نام سے الرجک ہو چکا تھا۔ ماں باپ اسی خواہش میں دنیا سے چلے گئے، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور شومئی قسمت جو کبھی لڑکی اس کی طرف بڑھی وہ اس کی دولت دیکھ کر بڑھی۔ اسے بھی جیسے الہام ہو جاتا تھا کہ آنے والی لڑکی کی نظر اس کی جائیداد پر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو چند دوستوں تک محدود کر لیا۔ اسے اب بھی نجم ایاز کی جواں موت رلاتی تھی۔ نجم کے واقعے نے اس کی پوری زندگی کا پیٹرن بدل کر رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ، کوئی بات، کوئی ٹھوکر یا سبق ہماری زندگیوں کے رخ پھیر دیتا ہے۔ خیالات اور نظریات کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، اور وہ واقعات اس طرح زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں کہ وہی درست لگتا ہے۔ نجم ایاز کی موت کا واقعہ شجاعت کی زندگی پر اس طرح محیط ہوا کہ اسے ہر لڑکی میں نبیلہ نظر آنے لگی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چند دوستوں تک محدود کر لیا۔ لیکن انہی دنوں اس کی ملاقات ردا سے ہو گئی۔ شجاعت نے ہر ممکن طریقے سے اس نازک سی لڑکی کو زچ کرنا چاہا، ایسے ایسے لفظوں کے تیر برسائے کہ کبھی خود بھی اپنے لفظوں پر افسوس ہوتا تھا، مگر کچھ لمحوں کے بعد وہ پھر سے نارمل ہو جاتا تھا۔ شجاعت نے جس قدر اس کی تذلیل کی، وہ اسی قدر اس پر پروانہ وار نثار ہوتی رہی۔ شجاعت کے دل و نظر پر نفرت و انتقام کا پردہ پڑا تھا، اسی وجہ سے اس پر نظر پڑتے ہی خواہ مخواہ غصہ آنے لگتا، یا پھر نجم ایاز کے آخری لمحوں کی بے بسی اور بے کسی نگاہوں میں گھوم جاتی تو وہ جلاد بن جاتا تھا۔ مگر آفرین ہے ردا پر کہ وہ اس کے ہر ستم کو آب حیات سمجھ کر پیتی رہی۔ کاش نبیلہ تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا، یا پھر میرا پیارا دوست نہ مرا ہوتا، تو میں بھی آج خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا۔ شجاعت نے تھکے ماندے انداز میں صوفے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں کہ باہر آتی چڑیوں کی چہچہاہٹ نے شجاعت کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا، پردے کھول کر کھڑکی کا پٹ وا کیا۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ چرند پرند حمد باری تعالیٰ میں مصروف تھے۔ شبنمی گھاس بہت اچھی لگ رہی تھی، فضا بہت پر نور ہو رہی تھی، ہر شے بہت نکھری نکھری اور مقدس محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن اور روح پر چھائی کثافت کیا ہٹی کہ ہر شے بے حد بھلی لگنے لگی۔ ہوا کا پھولوں سے اٹکلیاں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دیر تک کھڑا اس منظر کو دیکھتا رہا۔
ٹھنڈک کو اپنے اندر اتارتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے پردہ چھوڑ کر اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ صوفے پر نظر پڑتے ہی ردا کا خیال آیا وہ رات بھر کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ردا کو ڈھونڈتے وہ باہر آیا۔ وہ سامنے ہی محو عبادت نظر آئے۔ شجاعت ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا۔ کافی دیر تک دیکھنے پر شجاعت کو احساس ہوا کہ ردا دل مول لینے والے حسن کی مالک ہے، اور اتنا عرصہ وہ بے خبر رہا۔ شجاعت کو ٹوٹ کر اس نازک سی لڑکی پر پیار آیا۔ وہ تو اس کی اپنی تھی، اپنی شریک حیات، اور کوئی اپنے آپ سے بچھڑ کر بھی خوش رہ سکتا ہے؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، ذرا پلٹ کر دیکھو تو صحیح۔ وہ انا کا خول تو کب کا ٹوٹ کر گر چکا، اب تو صرف تمہارا شجاعت باقی رہ گیا ہے۔ شجاعت نے رحمت بی بی کو کمرے میں ہی ناشتہ لانے کو کہا تھا۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، آئینے میں ردا کا عکس ابھرا تو شجاعت نے غور سے اسے دیکھا۔ خلاف معمول آج وہ بہت چپ اور نڈھال لگ رہی تھی۔ ردا نے اس کے لیے پلیٹ میں ٹوسٹ اور انڈا نکال کر رکھا۔ چائے بنا کر جانے کو ہوئی کہ شجاعت نے آواز دے کر روک لیا، ردا! آج اس کی آواز شیریں ہونے کے ساتھ ساتھ پیار بھری تھی۔ ردا نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آؤ ادھر بیٹھو، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ بہت ناراض ہو مجھ سے؟ تمہیں ناراض ہونا بھی چاہیے۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ سر جھکاتے پیر کو تکتے مدھم آواز میں اس نے جواب دیا۔ اگر ناراض نہیں ہو تو پھر آج چپ کیوں ہو؟ اور تمہارے انداز میں وہ جذبات اور وہ پن نہیں ہے جو روز ہوتا ہے۔ وہ چند ثانیے رکا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہولے سے سلایا۔ ردا، میں نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں کہ میرے پاس معافی کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ردا کا نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں لرز کر رہ گیا۔ یہ وہی شجاعت تھا جو کبھی لفظوں کے تیر برسا کر اس کا دل اور جگر چھلنی کرتا تھا، آج کس لب و لہجے میں بات کر رہا تھا۔ چھوڑیے، میں نے آپ سے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، اور سب سے پہلے تو آپ اپنا نقصان پورا کرنے کی فکر کریں۔ وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ میرا نقصان تو واقعی بہت ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ اچانک شوخ ہوا۔ اس ردا کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ ردا اس کے چہرے پر اکثر شوخی اور شرارت دیکھ کر ایک دم شرما سی گئی۔ اب تم ہی بتاؤ، اس نقصان کو کیسے پورا کیا جائے؟ جان بوجھ کر لہجے کو معنی خیز بنایا تھا اس نے۔ ردا ہاتھ چھڑا کر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ اس نے پھر پکڑ کر بٹھا لیا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو میرے ایسے خیالات کیوں تھے؟ میرا بہت عزیز جان دوست انجم ایاز محض اس وجہ سے اپنی زندگی سے ہار گیا کہ اس کے پاس نبیلہ کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اور نبیلہ جو اس کی محبت کا دم بھرتی تھی، دوسرے شخص کی دولت دیکھ کر حیا سے ہاتھ چھڑا کر کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی، اور میرا پیارا دوست اپنی جان سے گزر گیا۔ بس اس کے بعد مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہوگی۔ میں یہ جانے بغیر کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سب سے ایک ہی جیسا سلوک کرنے لگا۔ میں ردا تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تمہارے خاموش سلوک نے مجھے تمہاری پہچان کروا دی کہ تم نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ خوبصورت بھی ہو۔ میں نے آپ سے کوئی صفائی تو نہیں مانگی، مگر میں کیا وجہ بیان کرتا کہ میں کیوں ایسا خیال کرتا تھا؟ شجاع نے اس کا ہاتھ پھر تھام لیا۔ چلیے، چھوڑیے اس بحث کو۔ آپ کی تسلی کے لیے ضرور بتا دوں کہ میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جیتتے ہوئے لہجے میں وہ بولی۔ بہت بڑا دل ہے تمہارا جو یوں آسانی سے معاف کر دیا۔ عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے شجاعت، جس کو بھی چاہتی ہے اس کی ہر خطا کو بآسانی معاف کر کے اسے سرخرو کر دیتی ہے۔ ردا کا بوجھل لہجہ اب ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ ردا، مگر یہ تو بتاؤ کہ نقصان کیسے پورا کیا جائے؟ وہ پھر شرارت پر آمادہ ہوتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ اس کی شرارت سمجھ گئی۔ پہلے آپ بتائیں کہ مانتے ہیں نا کہ آخر میں نے آپ کو سدھار دیا؟ وہ بھی شرارتی لہجے میں بولی۔ جناب مانتے بھی ہیں اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ میرا نقصان کیسے پورا ہوگا؟ وہ اس کی طرف جھکا، شوخیاں اپنے عروج پر تھی۔ ردا اس کا مطلب سمجھ کر ایک دم پیچھے کھسک گئی۔ میرا بھی آپ کی طرف بہت حساب کتاب نکلتا ہے، پہلے اسے پورا کریں پھر اپنے نقصان کا ذکر کریے گا۔ وہ بھی شوخ ہو گئی، رنگ گلابی ہو گیا۔ شجاعت کوئی جوابی کارروائی کرنا چاہتا تھا، مگر ردا اس کا ارادہ بھانپ کر بھاگنے کو تھی کہ شجاعت نے ہاتھ بڑھا کر جکڑ لیا اور وہ کسمسا کر رہ گئی۔ I love you ردا۔ وہ اور قریب ہو گیا۔ چلو میں تمہارا نقصان پورا کر دوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، ردا جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگی۔ پیچھے سے اس کا جاندار قہقہ ردا کی سماعتوں میں نرم فوار کی مانند اتر گیا۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا دیے پھر وفا کے روشن ہوئے، اور اس کے رائٹر ہیں
سیدہ رینا مصطفیٰ۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔